حج کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ تمام اعمال میں سب سے اہم اور سب سے افضل عمل نماز ہے۔ اس کی ادائیگی اور اس کا اہتمام بر وقت ضروری ہے، لیکن ان دنوں میں اور زیادہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نماز کو اس کے رکوع، اس کے سجود اور اس کے سنن و واجبات کے ساتھ آسن اور اکمل طریقے پر ادا کیا جائے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس نماز کا 10واں، 9واں، 8واں، 7واں، 6، 5واں، 4تھا، تیسرا یا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ گویا اجر و ثواب میں کمی بیشی کا جو معیار ہے وہ یہ کہ جس قدر کسی انسان کی نماز رسول اللہ کی نماز کے قریب ہوگی اور جس کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئی نماز ہوگی، اسی قدر اس کا زیادہ اجر و ثواب ہوگا، اور جس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مختلف ہوگی، اسی قدر اس کا اجر و ثواب بھی کم ہوگا۔ درجات کی بلندی کے لیے نماز ایک ایسی چیز ہے جن کو خاص طور پر ان دنوں میں ہمیں اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب 1 سال کے بعد فوت ہوئے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے، اس لیے جنت میں اسے پہلے داخل ہونا چاہیے تھا۔ میں نے صبح کے وقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تقدیم و تاخیر کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کس قدر زیادہ ہو گئیں؟ کیا اس نے ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی 6000 یا اتنی رکعتیں زیادہ نہیں پڑھی؟ گویا یہ دونوں صحابی مہاجرین میں سے تھے، دونوں نے اکٹھے ہجرت کی تھی، جہاد وغیرہ اور تمام اعمال صالحہ میں یہ دونوں شریک اور ایک برابر تھے۔ ان میں سے ایک میدان جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرا جہاد کی تیاری میں مصروف عمل رہا اور ساتھ ساتھ اعمال صالح بھی کرتا رہا۔ تو چونکہ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا عمل جو مطابقت کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے وہ اجر میں بڑھ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سب سے افضل عمل، تمام صالح اعمال میں سب سے افضل عمل وقت پر نماز کا ادا کرنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ ہم سب نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، فرائض کو وقت پر ادا کرنا ہے اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو اس کی یاد دہانی بھی کرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 10 دنوں کی قبولیت اور ان 10 دنوں کی جو افضلیت ہے اس سے مبارک کرے۔ لا